بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ امریکہ میں عالمی شہرت یافتہ نیوکلیر سائنسدان کا پراسرار قتل، دنیا میں ہلچل۔ امریکہ میں دنیا کے نامور نیوکلیر سائنسدان نونو لوریرو کو قتل کر دیا گیا۔ لوریرو پرتگال میں پیدا ہوئے مگر MIT جیسے بڑے ادارے میں پروفیسر تھے۔ ان کا شمار دنیا کے چند اعلیٰ ترین نیوکلیر ماہرین میں ہوتا تھا۔ یہ واقعہ نہ صرف امریکہ بلکہ عالمی سطح پر بھی تشویش کا باعث بن گیا ہے۔ تاحال یہ واضح نہیں ہو سکا کہ اس قتل کے پیچھے کون ہے۔ اسرائیل کا الزام، نیوکلیر سائنسدان کے قتل میں ایران ملوث ہو سکتا ہے۔ اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے کہ لوریرو کے قتل میں ایران کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ اسرائیلی میڈیا اور ریاستی حلقوں میں اس معاملے کو غیر معمولی اہمیت دی جا رہی ہے۔ اگرچہ سرکاری سطح پر حتمی رپورٹ ابھی سامنے نہیں آئی، لیکن اسرائیل کی انٹیلیجنس ایجنسیاں اس پہلو کی تحقیقات کر رہی ہیں۔ ایران کی جانب سے اب تک اس الزام پر کوئی باضابطہ رد عمل سامنے نہیں آیا۔ نیوکلیر سائنسدانوں کا قتل، ایران اور اسرائیل کی پرانی خفیہ جنگ۔ ماضی میں ایران کے 19 نیوکلیر سائنسدان قتل کیے جا چکے ہیں۔ ایران کا موقف ہے کہ ان حملوں کے پیچھے اسرائیل تھا، جبکہ ان نقصانات کے باوجود ایران نے اپنا نیوکلیر پروگرام جاری رکھا۔ سخت عالمی پابندیوں کے باوجود ایران کی سائنسی ترقی حیران کن ہے، جبکہ اس حوالے سے ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ واقعہ اس خفیہ جنگ کی ایک نئی کڑی ثابت ہو سکتا ہے۔ عالمی خدشات میں اضافہ، کیا یہ واقعی نئی جنگ کا پیش خیمہ ہے؟ نیوز رپورٹ کے مطابق اگر قتل میں ایران کا کوئی تعلق ثابت ہوا تو حالات سنگین ہو سکتے ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل مشترکہ کارروائی کی طرف جا سکتے ہیں۔ یہ سوال بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ کہیں ایران کو جان بوجھ کر نہ پھنسایا جا رہا ہو۔ امریکہ میں سائنسدانوں کی سیکیورٹی پر بھی سوالات کھڑے ہو گئے ہیں۔ یہ واقعہ عالمی امن کے لیے ایک خطرناک موڑ ثابت ہو سکتا ہے۔ امریکہ کی تائیوان کو ہتھیار فروخت کرنے کی منظوری۔ ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ نے تائیوان کو 11 ارب ڈالر کے ہتھیار فروخت کرنے کی منظوری دے دی۔ تائیوان کی وزارت خارجہ کے مطابق ہتھیاروں میں راکٹ سسٹم، توپیں، اینٹی ٹینک میزائل، ڈرون اور دیگر آلات شامل ہیں۔ تائیوان کی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ کی دوسری مدت میں تائیوان کو ہتھیاروں کی فروخت کا یہ دوسرا اعلان ہے۔ وزارت خارجہ کے مطابق تائیوان کو ہتھیاروں کی ایک بار پھر فروخت تائیوان کی سلامتی کے لیے امریکہ کی پختہ عزم کو ظاہر کرتی ہے۔ روس کا افریقی ممالک کی دفاعی صلاحیتوں کو مضبوط بنانے کا عزم۔ روس کا کہنا ہے کہ وہ افریقی ممالک کی دفاعی صلاحیتوں کو مضبوط بنانے میں مدد کرے گا، جبکہ اندرونی و بیرونی خطرات سے نمٹنے کی صلاحیت بڑھانے کے لیے بھی وہ پہلے ہی ان ممالک سے تعاون کر رہا ہے۔ بین الاقوامی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق یہ بات روس کے نائب وزیر خارجہ نے انٹرویو کے دوران کہی۔ ان کا کہنا تھا کہ روسی فیڈریشن کے 2023 کے خارجہ پالیسی تصور میں متعین اہداف کے مطابق خصوصاً سیکیورٹی معاونت کی فراہمی کے ذریعے افریقی ممالک کی خود مختاری اور آزادی کے تحفظ اور افریقی براعظم میں مسلح تنازعات کے پرامن تصفیے اور حل میں معاونت کے تناظر میں ہم افریقی ریاست کی دفاعی صلاحیتوں کو مضبوط بنانے میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ فرانس کی وزارت داخلہ پر سائبر حملہ، حساس سرکاری ڈیٹا لیک ہونے کی تصدیق۔ فرانس کی وزارت داخلہ نے تصدیق کی ہے کہ اس کی سرکاری ویب سائٹ اور پیشہ ورانہ ای میل اکاؤنٹس پر بڑا سائبر حملہ کیا گیا، جس کے نتیجے میں حساس سرکاری ڈیٹا تک غیر مجاز رسائی حاصل کر لی گئی۔ فرانسیسی وزارت خارجہ کے مطابق یہ حملہ ابتدائی اندازوں سے کہیں زیادہ سنگین ثابت ہوا ہے۔ تحقیقات میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ حملہ آور وزارت کے متعدد پروفیشنلز ای میل اکاؤنٹس تک پہنچنے میں کامیاب رہے، جس کے بعد کئی اہم فائلیں بھی دیکھی گئیں۔ آسٹریلوی حکومت نے پاکستان سے JF-17 تھنڈر بلاک 3 جٹ طیاروں کے لیے MOUs پر دستخط کر دیے۔ آسٹریلیا کی حکومت نے JF-17 تھنڈر بلاک 3 ملٹی رول لڑاکا طیاروں کے حصول کے لیے پاکستان کے ساتھ مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کرنے کی تصدیق کی ہے۔ یہ اعلان حالیہ تاریخ میں سب سے غیر متوقع دفاعی خریداری کے محور میں سے ایک کی نشاندہی کرتا ہے۔ یہ رائل آسٹریلین ایئر فورس کی جانب سے اپنے فضائی جنگی بیڑے کو متنوع بنانے کے لیے ایک ممکنہ اقدام کی نشاندہی کرتا ہے۔ سلامتی کونسل نے طالبان کا افغان سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہونے کا دعویٰ مسترد کر دیا۔
سلامتی کونسل کی رپورٹ میں دہشت گردوں کا افغانستان کی سرزمین کو سرحد پار حملوں کے لیے استعمال نہ کرنے کا افغان طالبان کا دعویٰ مسترد کر دیا گیا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی تجزیاتی معاونت اور پابندی مانیٹرنگ ٹیم کی 16ویں رپورٹ میں اس دعوے کو غیر معتبر قرار دیا گیا۔ رپورٹ میں خبردار کیا گیا ہے کہ خطے کے ممالک افغانستان کو بڑھتی ہوئی علاقائی عدم استحکام کا منبع سمجھنے لگے ہیں۔ روس مذاکرات ناکام ہونے پر یوکرینی علاقوں پر طاقت سے قبضہ کرے گا، روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے خبردار کر دیا۔ ولادیمیر پوٹن نے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر یوکرین سے متعلق امن مذاکرات ناکام ہوئے تو روس طاقت کے ذریعے یوکرینی علاقوں پر قبضہ کرنے سے گریز نہیں کرے گا۔ وزارت دفاع کے سالانہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے پوٹن نے واضح کیا ہے کہ روس یوکرین سے علاقوں کی حوالگی کے مطالبے پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کرے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ دنیا میں 8 جنگیں ختم کروائیں، ہماری فوج دنیا کی سب سے طاقتور ترین فوج ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی قوم سے خطاب کرتے ہوئے اپنی کامیابیوں کا تذکرہ کیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ غیر قانونی تارکین وطن کو کسی صورت داخل نہیں ہونے دیا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ انہیں کرپشن کے خاتمے کے لیے عوامی مینڈیٹ ملا اور 1 سال میں انہوں نے وہ کامیابیاں حاصل کیں جو کوئی اور حاصل نہ کر سکا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہماری فوج دنیا کی سب سے طاقتور ترین فوج ہے اور میں نے دنیا میں 8 جنگیں ختم کروائیں۔ امریکی سینٹ نے $901 ارب کا ریکارڈ دفاعی بجٹ منظور کر لیا۔ امریکی سینٹ نے مالی سال 2026 کے لیے $901 ارب کا بڑا دفاعی بجٹ منظور کر لیا، جس کے تحت امریکہ کی دفاعی پالیسی اور فوجی اخراجات کا تعین کیا گیا ہے۔ نیشنل ڈیفنس آتھرائزیشن ایکٹ 77 کے مقابلے میں 20 ووٹوں سے منظور ہوا، جس کے بعد بل صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دستخط کے لیے بھیج دیا گیا ہے۔ یہ بل ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ کی ترجیحات اور کانگریس کی جانب سے امریکی فوجی طاقت برقرار رکھنے کی کوشش کا متزاج ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی مقبولیت میں کمی، ریپبلکن ووٹرز کا معیشت پر بھی عدم اطمینان۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی مقبولیت گر کر 39% ہوگی۔ امریکی معیشت کے حوالے سے بھی ریپبلکن ووٹرز کے اقدامات پر عدم اطمینان کا اظہار کر رہے ہیں۔ مہنگائی 3% کے قریب برقرار ہے۔ برطانوی خبرساں ادارے کے حالیہ سروے کے مطابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی مقبولیت حالیہ دنوں میں تقریباً اس سال کی نچلی سطح تک گر گئی ہے، جس کا سبب ریپبلکن ووٹرز میں معیشت کے انتظامات پر عدم اطمینان ہے۔ متحدہ عرب امارات میں طوفانی بارشوں کی پیشگوئی الرٹ جاری۔ متحدہ عرب امارات کے مختلف علاقوں میں بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ پولیس نے عوام کے لیے الرٹ جاری کر دیا۔ فجیرہ اور راس الخیمہ میں شدید بارش کی وجہ سے نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا۔ دبئی اور شارجہ کے مختلف علاقوں میں بھی ہلکی اور تیز بارش کا سلسلہ وقفے سے جاری ہے۔ بارشوں کے حوالے سے دبئی پولیس نے شہریوں کو احتیاط کرنے کی ہدایات کرتے ہوئے دبئی اور ابوظہبی میں طوفانی بارشیں ہونے کے بارے میں آگاہ کیا۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کی یورپی رہنماؤں پر شدید تنقید، خنزیر قرار دے دیا۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے یورپ کے رہنماؤں پر شدید تنقید کرتے ہوئے انہیں خنزیر قرار دے دیا۔ روسی جرنیلوں کی تقریب سے خطاب کے دوران صدر پوٹن کا کہنا تھا کہ یہ یورپی خنزیر ماضی کا بدلہ لینے کے لیے روس کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن روس کے خلاف تمام تباہ کن منصوبے ناکام ہو چکے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ سب کی توقع تھی کہ روس ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اگر مخالف فریقین اور اس کے سرپرست مجوزہ امریکی امن منصوبے کو سنجیدہ نہیں لیتے تو ہم اپنی تاریخی سرزمین کی آزادی طاقت سے حاصل کر لیں گے۔ فیلڈ مارشل اور لیبیا کے آرمی چیف کی ملاقات، دفاعی شراکت داری کو فروغ دینے پر اتفاق۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے لیبیا کی مسلح افواج کے سربراہ سے ملاقات کی، جس میں مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ISPR کے مطابق لیبیا آمد پر فیلڈ مارشل عاصم منیر کو لیبیا کی مسلح افواج کے چاق و چوبند دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ فیلڈ مارشل اور لیبیا کی فوج کے سربراہ نے باہمی دلچسپی، علاقائی سیکیورٹی صورتحال اور دفاعی تعاون پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔